اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ محترم ناظرین کرام، اس مختصر درس کا موضوع ہے رسول پر ایمان کا معیار۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس اے نبی تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں بن سکتے جب تک آپس کے اختلافات میں آپ کو حکم، قاضی، جج، فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، اور جو فیصلہ آپ فرمائیں اس فیصلے کے خلاف اپنے دل میں بھی کوئی انقباض، دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ اس فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، بسر و چشم اس فیصلے کو قبول کر لیں۔ محترم ناظرین کرام، ذرا سوچئے، ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیصلے آتے ہیں، کیا ان فیصلوں کے سامنے ہم سر جھکا دیتے ہیں اور سر اطاعت خم کر لیتے ہیں؟ کوئی چوں چرا نہیں کرتے، اور اگر ان کو مان بھی لیں تو کیا دل میں بھی واقعی ان کے خلاف کوئی انقباض محسوس نہیں کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ خواتین جو ہے وہ بے پردہ باہر نہ نکلیں گھروں سے، خواتین مردوں کی مشابہت اختیار نہ کریں۔ تو کیا ہماری خواتین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ناگوار نہیں گزرتا ہے؟ اگر ناگوار گزرتا ہے تو اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، خالف المشرکین ایف اللحا واخف الشوارب، فرمایا مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کرو۔ کیا ہمارے بعض مردوں کو یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناگوار نہیں گزرتا؟ اگر ناگوار گزرتا ہے تو اپنے ایمان کی خیر منائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا معیار ہی یہ بتایا ہے کہ رسول کا حکم سامنے آ جائے تو بسر و چشم اس کو قبول کر لو، اس کے سامنے تر تسلیم خم کر لو، اور اگر اسے قبول کرتے ہوئے بھی دل کے اندر کوئی تنگی محسوس کر رہے ہو تو رب قسم کھا کر فرما رہا ہے تمہارا ایمان ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کو دل کی رضامندی سے قبول کرنا اور اختیار کرنا ہوگا، یہ ہے ایمان کا معیار۔ میں نے صرف 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اپنی پوری زندگی پہ ان مثالوں کا انطباق کر کے دیکھ لیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ دوسری جگہ سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی مومن مرد اور عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے کسی معاملے میں فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول نے اگر کوئی فیصلہ کر دیا ہے تو کسی مرد اور عورت کے بعد اس فیصلے کے بارے میں چوں چرا کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسا کرے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، اس فیصلے کی خلاف ورزی کرے، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا، راہ راست سے بھٹک گیا، صراط مستقیم سے ہٹ گیا۔ ہم اپنی زندگیوں میں اس بات کا جائزہ لیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آنے کے بعد ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول بڑا زبردست۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح کا پیغام دے کر ایک گھر میں بھیجا، اور وہ خاتون کوئی دور کی نہیں بلکہ آپ کی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ ان لوگوں نے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مقابلے میں قبیلائی اور حسب نسب کے لحاظ سے اپنے برابر نہ سمجھا اور اس رشتے کے پیغام کو قبول نہ کیا۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو کسی انسان کے پاس اس کے بعد کوئی اختیار نہیں ہے، خواہ وہ اس کی اپنی ذاتی خواہش کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کا معاملہ تھا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والے اپنی اس خواہش سے دستبردار ہو گئے اور ان کا نکاح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا۔ محترم سامعین کرام، ہم مرد ہوں یا خواتین، کیا ہم اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے چھوڑ دیتے ہیں اور ترک کر دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ایمان کا معیار یہی ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک اپنی خواہشات کو اس دین اور شریعت کے تابع نہ بنا دو جو میں لے کر آیا ہوں۔ تو محترم سامعین کرام، ان آیات اور احادیث کو اپنے سامنے معیار کے طور پر، کسوٹی کے طور پر رکھیں اور اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں۔ اللہ تعالی ہمیں اتباع اور اطاعت رسول کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ